کیا وہ بہت برے ہیں؟ اگر ان کی کیریکٹر کے اوپر کوئی الزامات ہیں یا ان کی ذات سے پرسنلی کوئی اختلاف ہو انصار عباسی صاحب کو تو وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی نظر میں شاید فری اینڈ فیئر قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، تو یہ ان کا اپنا ایک ذاتی اوپینین ہے. لیٹس ناٹ سٹارٹ کیریکٹر اسیسینیشن. ساتھ میں بتا رہے تھے کہ جو یہ لوگ پی سی او ججز تھے ان کے بارے میں بتا رہے تھے، اور جو پولیس دیکھیں وہ بتا رہے تھے نا کہ انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا اور پھر ان کو نکالا گیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آج بھی ہمارے عدلیہ میں ایسے حاضر جج صاحبان بیٹھے ہیں جنہوں نے ماضی میں پی سی او کے تحت حلف اٹھایا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بہت برے ہیں یا وہ اپنا کام نہیں جانتے یا فری اینڈ فیئر اپنا کام نہیں کر رہے. ان کی اپنی ایک رائے ہے، اس کا میں احترام کرتی ہوں. ان کا رائٹ ہے ایک ڈیموکریٹک دور میں کہ یہ اپنے جو آبجیکشنز ہیں ان کو ایئر کریں. دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں اعظم سواتی صاحب کی بات پہ. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کمیشن، اس کو ہم جوڈیشل کمیشن نہیں کہہ سکتے، اور یہی بات روہیل اصغر صاحب نے بھی کہی. دیکھیے ایئر بلو کا جب کریش ہوا تھا تو اس وقت تو کمیشن بنا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ رپورٹ آج تک آئی نہیں. پھر وہ پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پہ وہ رپورٹ جو ہے کچھ پبلک کی گئی، لیکن اس میں خاطر خواہ کچھ نہیں نکلا. اب وہ ایم این اے جو ہیں خاقان عباسی صاحب، وہ شیخ صاحب کی جماعت کے سٹنگ ایم این اے ہیں. آج تک پشاور ہائی کورٹ میں جو لوائقین ہیں وہ در بدر بھٹک رہے ہیں کہ ان کو کمپنسیشن مل جائے. تو بحیثیت ایک بڑی سیاسی جماعت کے، پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے، اپوزیشن میں ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ تو بڑی فری اینڈ فیئر کام کرتے ہیں. تو ان کا یہ کام تھا کہ کم از کم ان لوگوں کو تو انصاف دلاتے، اپنے ایم این اے کے اوپر کوئی ڈسپلنری ایکشن، یا ان کو یہ کہی دیتے میاں صاحب کہ خدا رہا ان کو کمپنسیشن دے. اچھا اب اگر اس کمیشن پہ اگر ہم اس کمیشن پہ ہم آ جاتے ہیں نا، اچھا اس کمیشن پہ نہیں کیا جا رہا، وہ صرف اس کمیشن پہ جائے گا کہ جہاز کیسے گرا. اسما اس کمیشن پہ اعتراض جو نون لیگ اٹھا رہی ہے وہ ان کا کام ہے اٹھانا. اگر رحمان ملک صاحب انویسٹیگیشن کرتے ایف آئی اے کے تحت تو یہ کہا جاتا کہ رحمان ملک کی تو شکل ہی اچھی نہیں ہے، تو وہ اگر سارے ایف آئی اے ان کے نیچے ہے تو وہ کیا فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی. تو ہم نے وہ بھی ہٹا دیا، اب کمیشن بن گیا. اب اگر کوئی اعتراض کسی کو ہے تو بھائی سپریم کورٹ حاضر ہے. جس طرح پہلے ایک پٹیشن لگائی تھی حسین حقانی کے اوپر، یہ جو میمو گیٹ سکینڈل کے اوپر لگائی تھی، میاں صاحب اتنے خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ، کوٹ ٹائی پہنے، ایک پٹیشن لے کے چلے جائیں سپریم کورٹ اور کہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. کا چہرہ سامنے آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آئے گا. اس طرح نہیں ہوگا جیسے ایئر بلو کریش کے بعد ہوا، کچھ نہیں پتہ چلا. میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں شیخ صاحب سے کہ میاں صاحب کو چاہیے، اتنا درد ہے ان کے دل میں اور ان کو اتنا اختلاف ہے، تو ایک پٹیشن لے کے چلے جائیں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب سے کہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، پھر سیٹسفائی ہوں گے. اب ہم سیف الرحمان کو نہیں لگا سکتے، ہم رائیونڈ کا کوئی چوکیدار نہیں لگا سکتے کمیشن کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو ہر کوئی برا لگتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی دھبا لگا ہوا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ کرپٹ ہے سوائے رائیونڈ کے لوگوں سے. نتیجہ حاصل کیا ہے، کسی قسم کا افسوس نہیں ہے. لوگوں کو کمپنسیشن ملی یا نہیں ملی؟ یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی انکوائری رپورٹ ہوئی، اس کی انکوائری کو روکا کس نے؟ ڈیفنس منسٹر احمد مختار نے. تو کیا پولیٹیکل ڈیلنگ ہوئی ہے بتائیے، یہ بھی بتائیے کہ شاید خاقان عباسی آپ کی سٹنگ ایم این اے ہے، بتائیے. کیونکہ احمد مختار صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اس لیے روکا کہ اس میں بلو ایئر کے مالکان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. اس میں آپ چلے گئے. اب اس میں جو اس کی کمپنسیشن کی بات ہے، کمپنسیشن میں بلو ایئر نے ان کے کیوں بیٹھے ہوئے پھر آپ؟ میں نے تو بوجھا ہے بات ہی نہیں کی، میں نے تو بات ہی نہیں کی. آپ کو اتنے بے درد لوگ ہو کہ آپ کی طرف سے پورا پاکستان جھونک جائے. جن لوگوں کو 6-7 مہربانی نہ کیجئے، مروا کے کمیشن پہ آپ انصاف کی بات کیجئے، وہ لوگ بھی در بدر پھر رہے ہیں. شرمیلا ذرا عباسی صاحب کی بات سن لیں، آپ نے کچھ آبجیکشنز اٹھائے تھے، وہ جو کرٹیسزم کر رہے تھے. دیکھیں جو بیسک پرابلم ہمارے ساتھ ہے نا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جو پاکستانی لوگ ہیں، جو انسان ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی بھی کمیشن بن جائے ہو یا کوئی کچھ بھی ہو جائے اس پہ پہلے ایئر بلو میں کتنے لوگ مارے گئے، 100+ بیچارے مارے گئے، اس میں 100+ مارے گئے. ہر روز کراچی میں لوگ مارے جا رہے ہیں، ہر روز بلوچستان میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کانفلکٹ کی ریزولوشنز کے لیے کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے ڈیسیژنز دیے ان کے اوپر، آپ کراچی کے دیکھیں کہ وہ ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہو ہی نہیں رہا.
پرابلم یہ ہے کہ اگر ایئر بلو نے غلط کیا ہے بالکل ڈیفینیٹلی ان کو پوچھا جانا چاہیے تھا، لیکن گورنمنٹ کا کام ہے پوچھنے کا. پارٹی اگر نہیں پوچھ رہی، ظاہر ہے پارٹی کا بندہ ہے وہ، شاہد خاقان عباسی بہت امپورٹنٹ آدمی ہے PMLN کے لیے، لیکن یہ رسپانسبلٹی اس گورنمنٹ کی ہے کہ آپ ایئر بلو کو بند کروا دیں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. اور یہی کام بھوجا ایئر لائنس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور دوسری ایئر لائنس کے لیے بھی. آپ دیکھیں کل دیکھیں کہ شاہین ایئر لائنس کے 2 ایکسیڈنٹس ہوئے. یعنی ہمیں تو یعنی یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر جہاز پہ سفر، انہوں نے ریلوے کو بند کر دیا ہے، آلریڈی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ایئر انتہائی انڈینجرڈ ہے، یعنی آپ جب بیٹھتے ہیں ایون PIA میں بیٹھتے ہیں تو انتہائی خطرناک کام ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایئر بھی ختم، آپ نے ریلوے بھی بند کر دیا، تو اس ملک میں لوگ کیسے سفر کریں گے؟ تو واقعی کیا یہ ہمیں ڈارک ایجز کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ باقی ایسا ہو رہا ہے آپ اس کمیشن کے حوالے سے وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کسی کو بھی اعتراض ہے وہ چلا جائے کورٹ پہ چلا جائے. وہ کورٹ میں جب گئے، جس وقت لاسٹ ٹائم گئے میمو گیٹ کے اوپر، کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس کورٹ کے فیصلے کے اوپر ریئیکشن کیا تھا گورنمنٹ کا. بالکل آپ دیکھیں انہوں نے اتنا اگریسو سٹانس لیا کہ جسٹس کھوسا جیسے اتنے ٹیلنٹڈ اور ریسپیکٹڈ آدمی کو انہوں نے کس طریقے سے ان کو خطاب کیا اور پوری کورٹ کو. تو بالکل یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی نظر آتی. اس کمیشن کے حوالے سے میں ذرا پھر یہ جاننا چاہوں گی کیا ہوگا اس کمیشن پہ؟ رپورٹ سامنے آئے گی، لوگ مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے؟ کریڈیبلٹی پہ اعتراض ہو رہا ہے اس کمیشن. میں تو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ انسانی المیہ ہے، اور جیسے میں نے یہ کہا تھا، میں نے اس کے میک اپ پہ کہا تھا کہ اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو میرا اپیئرنس جو ہے اس کی امپروپرائٹی نظر نہیں آنی چاہیے، جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیا لوگوں کو یہ یقین ہے کہ رول آف لا کی امپلیمنٹیشن ہوگی. یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے، ایسے کمیشن آپ نے جن کا پہلے ذکر کیا ہے انہیں کو خالی دیکھنا ہے، بے شمار. اور پھر سپریم کورٹ کے کتنے فیصلے ہیں. اگر آپ حج کیس کے اندر حسین اصغر کو ترقی دے کر آپ گلگت بلتستان جو ہے وہاں پر IG لگا لیتے ہیں، اور پوری انویسٹیگیشن جو ہے تقریباً 1 سال سے رکی ہوئی ہے، اور اس قسم کے بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ جس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ نے 3-3 4-4 آرڈر 6-6 صفوں کے لکھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے آپ کو حج کیس میں کیا بولا تھا؟ وہ جو چیف جسٹس نے آپ کے لیے جو کلمات کہتے وہ بھی تو بتائیے نا ذرا، آپ کو یاد تو ہوں گے. مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ نے ابھی تک کیس نہیں کیا، اور جب میں نے یہ سارے یہ ذاتی طور پہ ذاتیات سے نکل کر اس نے مجھے جو کچھ کہا، مجرم میں نہیں ہوں، ملزم جو ہے کوئی اور ہے. اگر اس نے مجھے آپ کو دکھا دوں گی، بھجوا دوں گی، ای میل کر دوں گی آپ کو. بالکل شرمیلا ہم اسی پہ بریک لیتے ہیں. اگر ہم ذاتیات سے نکل کر آج کے سانے میں اگر آج کی بات کرتے ہیں بالکل میں شرمیلا اسی پہ ہم بات کریں گے. یہ کمیشن کس حد تک فعال ہوگا، اس کی کریڈیبلٹی کہاں تک رہے گی یا نہیں، کیونکہ اعتراضات بے شک شروع میں آنا شروع ہو گئے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.